یہ قربانی جو ہم کرتے ہیں، جس پیغمبر کی سنت کو زندہ کرتے ہیں، جس نبی کی سنت کو ہم زندہ کرتے ہیں قربانی کر کے، ان کا نام ابراہیم علیہ السلام ہے۔ کیا کبھی آپ نے غور کیا کہ ابراہیم کون تھے اور ایسی کیا خاص بات تھی ان کے اندر کہ ہزاروں سال پہلے انہوں نے قربانی کی اور اللہ تعالیٰ نے قیامت تک آنے والے مسلمانوں کے لیے ان کی قربانی کو زندہ کر دیا؟ کیا آپ نے کبھی غور کیا ابراہیم کے اندر ایسی کیا خاص بات تھی؟ دنیا میں لاکھوں مسجدیں بنائی گئی، لیکن ابراہیم نے جو مسجد بنائی تھی، جو خانہ کعبہ بنایا تھا، اور جس خانہ کعبہ کو بنانے کے ٹائم ابراہیم اپنے بیٹے اسماعیل کے ساتھ مستری کا کام کر رہے تھے۔ باپ مستری کا کام کر رہا تھا، بیٹا لیبر کا کام کر رہا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن میں باپ بیٹے کا نقشہ کھینچا ہے، وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔ یاد کرو جب ابراہیم خانہ کعبہ کو بنا رہے تھے اور ان کا بیٹا اسماعیل بھی اپنے باپ کا ساتھ دے رہا تھا، دونوں باپ بیٹے روئے زمین پر اللہ کی عبادت کا پہلا گھر بنا رہے تھے، خانہ کعبہ بنا رہے تھے، لیکن ان کے دل میں کوئی گھمنڈ نہیں تھا، ان کے سینے میں کوئی فخر نہیں تھا، ان کی زبان پر کوئی بڑائی نہیں تھی۔ دونوں خانہ کعبہ بنا رہے تھے اور کیا کہہ رہے تھے؟ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم۔ اے اللہ ہمارے اس عمل کو تو قبول فرما لے، تو دلوں کا حال جاننے والا، تو سب کی دعاؤں کو سننے والا ہے۔ اے اللہ ہماری اس نیکی کو تو قبول فرما لے۔ ابراہیم نے خانہ کعبہ بنایا تھا، اور آج دنیا کے لاکھوں مسلمان کروڑوں خرچ کر کے وہاں پہنچتے ہیں اور اس خانہ کعبہ کا طواف کرتے ہیں، اور ابراہیم کی بیوی ہاجرہ نے جس صفا اور مروہ کا چکر لگایا تھا وہاں کا چکر لگاتے ہیں، اور جو زمزم اسماعیل جب پیاسے تھے ان کی پیاس کو بجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو پانی بھیجا تھا زمزم کا پانی، آج دنیا کے لاکھوں مسلمان مکے میں جاتے ہیں اور زمزم پیتے ہیں اور گھر بھی لے کے آتے ہیں۔ کوئی مرنے لگتا ہے اس کو زمزم پلاتے ہیں، کوئی بیمار ہوتا ہے اس کو زمزم پلاتے ہیں۔ میرے پیارے ساتھیوں، ایسی کیا خاص بات تھی ابراہیم کے اندر؟ آج کی تقریر میں ہم جاننے کی کوشش کریں گے ابراہیم کے اندر ایسی کیا کوالٹی تھی، ایسی کیا وشیشتا تھی، ایسی کیا خوبی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم کو یہ درجہ دیا تھا۔ قرآن کریم کو اٹھائیے، قرآن کا 14واں پارہ، اللہ تبارک و تعالی ابراہیم علیہ السلام کا انٹروڈکشن کراتا ہے، ان کا تعارف کراتا ہے 2 آیتوں کے اندر۔ ان ابراہیم کان امتا قانتا للہ حنیفا۔ ابراہیم اکیلے ایک امت کے برابر تھے۔ او لوگو، او قصبہ پورنیہ کے میرے مسلم بھائیوں، او بہار کی سرزمین سے تعلق رکھنے والے میرے بھائیوں، ابھی مولانا جو بنگال سے آئے ہیں ہمارے بعد جن کا خطاب ہونے والا ہے حضرت علی صاحب، بنگال کے حالات بتانے لگے کہ بنگال کے حالات تبدیل ہو گئے۔ آج اتنی بڑی کمیونٹی، اتنی بڑی قوم ہے ہندوستان کے اندر، لیکن ذرا سے ہم کو شکایت ہوتی ہے کہ حالات بدل گئے، حکومت بدل گئی تو حالات بدل گئے۔ غور کرو میرے پیارے ساتھیوں، ابراہیم اکیلے تھے پوری قوم کے مقابلے میں۔ پوری قوم بتوں کی عبادت کرتی تھی، پوری قوم شرک کرتی تھی، پوری قوم اللہ تعالیٰ کا انکار کرتی تھی۔ ابراہیم اکیلے اللہ کی توحید پر چلتے تھے۔ باپ بھی ان کے خلاف، خاندان بھی ان کے خلاف، گاؤں والے بھی ان کے خلاف، بستی والے بھی ان کے خلاف۔ اللہ نے فرمایا ان ابراہیم کان امتن۔ او لوگو، ابراہیم اکیلے ایک امت کے برابر تھے، ایک کمیونٹی کے برابر تھے، ایک سماج کے برابر تھے۔ پتہ یہ چلا آپ کی تعداد اللہ تعالیٰ
کیا میٹر نہیں کرتی؟ آپ کی سنکھیا اور آپ کا بہت زیادہ ہو جانا اللہ کیا یہ میٹر نہیں کرتا؟ آپ کا ایمان کتنا پکا ہے، آپ کی توحید کتنی پکی ہے، آپ کو اللہ تعالیٰ سے کتنی محبت ہے، اللہ تعالیٰ کیا یہ میٹر کرتا ہے؟ اللہ فرماتا ہے ان ابراہیم کان امتن، ابراہیم اکیلے ایک امت کے برابر تھے، قانتا للہ، اور ابراہیم اللہ تعالیٰ کے فرما بردار تھے۔ عبدالغفار صاحب، اللہ کے فرما بردار تو ہم بھی ہیں۔ کیسے ہیں؟ 20-20 ہزار کا، 40-40 ہزار کا جانور لاتے ہیں، بقرعید کا تہوار آتا ہے ذبح کر دیتے ہیں، 5-5 لاکھ روپے خرچ کر کے حج کرتے ہیں، رمضان کا مہینہ آتا ہے روزہ رکھتے ہیں، راتوں میں تراویح پڑھتے ہیں۔ ہم بھی تو اللہ کے فرما بردار ہیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں میرے بندو، تمہاری فرما برداری الگ ہے اور ابراہیم کی فرما برداری الگ ہے۔ ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ، ابراہیم اللہ کے ایسے فرما بردار تھے کہ باپ دشمن بن گیا تب بھی اللہ کے فرما بردار، قوم کے لوگوں نے گاؤں سے نکال دیا تب بھی اللہ کے فرما بردار، آگ میں ڈال دیا تب بھی اللہ کے فرما بردار، بڑھاپے میں اللہ نے اولاد کی نعمت سے آزمایا تب بھی اللہ کے فرما بردار، اولاد ملی تب بھی اللہ کے فرما بردار، اولاد کو مکہ میں چھوڑنے کا حکم دیا گیا تب بھی اللہ کے فرما بردار، بیٹا جوان ہوا اللہ نے ذبح کرنے کا حکم دے دیا تب بھی اللہ کا فرما بردار۔ ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ، ابراہیم ہر حال میں اللہ کا فرما بردار تھا۔ ابراہیم پریشانی میں بھی اللہ کا فرما بردار، آسانی میں بھی اللہ کا فرما بردار، تکلیف میں بھی اللہ کا فرما بردار اور راحت میں بھی اللہ کا فرما بردار۔ ابراہیم ہر حال میں اللہ کا فرما بردار۔ ہمارا معاملہ ویسا نہیں ہے میرے ساتھ۔ ہمارا کاروبار جب اچھا چلتا ہے، جب روزی روٹی اچھی چلتی ہے، جب سب ہرا ہرا سوچتا ہے، تب ہم کو مسجد یاد نہیں آتی، تب ہم کو اللہ یاد نہیں آتا۔ جب ہم تکلیف میں پڑتے ہیں، جب بچہ بیمار ہوتا ہے، جب بیوی بیمار ہوتی ہے، جب بزنس میں لاس ہو جاتا ہے، جب کوئی نقصان ہو جاتا ہے، تب ہمیں اللہ یاد آ جاتا ہے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ہم سے زیادہ وفادار تو گھوڑا ہوتا ہے، جانور ہوتا ہے۔ گھوڑا جس کا مالک اس کو تھوڑا سا چارہ کھلاتا ہے اور وہ گھوڑا اپنے مالک کے لیے جان دینے کو تیار ہو جاتا ہے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ قرآن میں گھوڑے کی قسم کھاتا ہے وَالْعَادِيَاتِ ضَبْحًا فَالْمُورِيَاتِ قَدْحًا فَالْمُغِيرَاتِ صُبْحًا فَأَثَرْنَ بِهِ نَقْعًا فَوَسَطْنَ بِهِ جَمْعًا۔ اے میرے بندو، قسم ہے ان گھوڑوں کی جو دوڑتے دوڑتے ہانپنے لگتے ہیں، جن کی ٹاپوں سے چنگاریاں نکلنے لگتی ہیں، جو دشمن کی فوج پہ جا کے حملہ کرتے ہیں اور بیچوں بیچ داخل ہو جاتے ہیں۔ ان الانسان لربہ لکنود، اے انسان تو گھوڑے سے بھی زیادہ گیا گزرا ہے۔ گھوڑا تو اپنے مالک کے لیے جان دے دیتا ہے، تیرا رب تو تجھ کو سب دیتا ہے۔ تیرا اللہ تجھے آکسیجن نہ دے تو سانس نہیں لے سکتا۔ تیرے اللہ نے تیرے لیے زمین بنائی، آسمان بنایا، ہوا کو چلایا، تیرے لیے کائنات کی ہر چیز کو مسخر کیا۔ تو کتنا بڑا ناشکرا ہے، تو کتنا بڑا دھوکے باز ہے، تو کتنا بڑا حرام خور ہے۔ اس اللہ کی زمین میں رہ کے اس کا اناج کھا کے اسی کی نافرمانی کرتا ہے۔ تجھ سے بہتر تو وہ گھوڑا ہے جو اپنے مالک کا وفادار ہوتا ہے۔ ابراہیم اللہ کے وفادار تھے میرے پیارے ساتھی۔ ان ابراہیم کان امتن قانتا للہ، ابراہیم اکیلے امت کے برابر تھے اور اللہ کے فرما بردار تھے۔ حنیفا، اور ابراہیم حنیف تھے۔ حنیف کا مطلب سمجھ لیجئے، حنیف کس کو کہتے ہیں؟ حنیف کا مطلب یہ ہوتا ہے جب ہم اللہ کی توحید پر آ گئے تو جل جائیں، کٹ جائیں، مر جائیں، دنیا ایک طرف ہو جائے مگر اللہ کی توحید سے نہ ہٹیں، اللہ کو چھوڑ کے نہ جائیں، اللہ کی توحید کو نہ چھوڑ کے جائیں۔ ابراہیم حنیف تھے میرے پیارے ساتھیوں۔ ابراہیم ون سائیڈڈ تھے، ابراہیم نے کبھی اللہ کا در نہیں چھوڑا۔
او مسلمانوں تمہارے اوپر ذرا سی مصیبت آتی ہے تم تو قبروں پہ جا کے سجدہ کرنے لگتے ہو, تم تو مزاروں پہ جانے لگتے ہو, تم تو پیروں کے پاس جانے لگتے ہو, تم تو لال کالے پیلے دھاگے پہننے لگتے ہو. مسلمانوں تمہاری توحید تو پل بھر میں برباد ہو جاتی ہے. ابراہیم نے کبھی اپنی توحید کو برباد نہ ہونے دیا. ابراہیم حنیف تھے, ون سائیڈڈ تھے, اللہ والے تھے, ہمیشہ اللہ کی توحید کے ساتھ قائم رہے, کبھی اللہ کی توحید کو چھوڑ کے نہیں گئے. آپ کو ایک بات بتاؤں, ابراہیم وہ نبی ہیں جن کو دنیا میں اگر 3 لاکھ لوگ ہیں تو 2 لاکھ لوگ ان سے پیار کرتے ہیں, اگر 3 کروڑ لوگ ہیں تو 2 کروڑ لوگ ان سے پیار کرتے ہیں. دنیا کی 2/3 آبادی ابراہیم سے پیار کرتی ہے, ابراہیم کو سمان دیتی ہے, ابراہیم کو عزت دیتی ہے. مسلمان تو مانتا ہی مانتا ہے, یہودی بھی ان کو مانتے ہیں, یہودی ان کو فور فادر مانتے ہیں اپنا, یہودی کہتے ہیں ہم انہی کی اولاد ہیں. عیسائی بھی ان کو اپنا باپ مانتے ہیں, عیسائی بھی مانتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام انہی کی اولاد میں سے ہیں. عیسائی بھی عزت کرتا ہے, یہودی بھی عزت کرتا ہے, مسلمان بھی عزت کرتا ہے, مگر فرق یہ ہے میرے پیارے ساتھیوں, ابراہیم توحید والے تھے اور توحید پر اگر کوئی قائم ہے تو مسلمان قائم ہے. یہودیوں نے بھی شرک کیا, عیسائیوں نے بھی شرک کیا, اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے ما کان ابراہیم یہودیوں ولا نصرانیہ. او لوگو ابراہیم نہ تو یہودی تھے نہ تو عیسائی تھے, ولیکن کان حنیفا مسلما, وہ پکے مسلمان تھے, پکے توحید والے تھے. آج آپ بھارت میں دیکھ لیجئے کتنے مسلمان ہیں جا کے قبروں پہ اپنی بہو بیٹیوں کے ساتھ سجدے کر رہے ہیں. ابھی 2 دن پہلے میرا پروگرام اتر پردیش کے سدھارتھ نگر میں تھا اور میں ٹرین سے جا رہا تھا. راستے میں ایک اسٹیشن آیا اکبر پور, جہاں سے ایک درگاہ بہت قریب ہے, کچھوچا شریف جس کو بولتے ہیں. اس درگاہ کے لیے عورتوں کی مردوں کی لائن لگی ہے, اور مزار کا اور قبر کا جو پانی ہے, جس پانی سے قبر کو دھلا جاتا ہے, وہ پانی عورتیں اور لڑکیاں ڈرم میں بھر بھر کے اپنے گھروں کو لے جا رہی ہیں. میرے پیارے ساتھیوں, ہمیں دوسروں سے کیا شکوا کریں, ہم غیر مسلموں سے کیا شکوا کریں. آج اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا بھی کہیں قبروں پر سجدہ کر رہا ہے, کہیں پیروں کے آگے جھک رہا ہے, کہیں تعویذ پہن رہا ہے, کہیں دھاگے پہن رہا ہے, کہیں اللہ کو چھوڑ کے کسی اور کے اوپر بھروسہ کر رہا ہے. ابراہیم نے ہمیں سبق دیا ہے کہ پکے توحید والے بنو, ولم یک من المشرکین. ابراہیم مشرک نہیں تھے میرے پیارے ساتھی. ابراہیم کیسے تھے؟ فرمایا شاکرا لانعمہ, ابراہیم اللہ تعالیٰ کی نعمتوں پر اللہ کا شکریہ ادا کرنے والے تھے. اے اللہ ابراہیم تو ہمیشہ آزمائے گئے, ابراہیم نے تو صبر کیا, اور تو کہہ رہا ہے کہ ابراہیم شکر کرنے والے تھے. پتہ یہ چلا صبر کرنا آسان کام ہے, شکر کرنا مشکل کام ہے. آپ سے میں نے پوچھا بھائی صاحب کیا حال ہے؟ آپ نے کہا الحمدللہ, اللہ کا شکر ہے. زبان سے تو آپ نے اللہ کا شکر ادا کیا, لیکن میرے جانے کے بعد آپ نے کہا ارے یار بڑی پریشانی ہے, کاروبار میں بڑا مندا چل رہا ہے, کھیتی میں پیداوار بہت کم ہوئی ہے. او لوگو, جب آپ کو یہ لگے کہ آپ بڑی پریشانی میں ہیں, کبھی اسپتالوں کا چکر جا کے لگا لیجئے, کبھی پٹنہ کے کینسر ہاسپٹل میں چلے جائیے, کبھی کٹیہار کے میڈیکل ہاسپٹل میں چلے جائیے, آپ کی آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی. اتنے مریض پڑے ہیں دنیا میں, اتنے بیمار پڑے ہیں دنیا میں, اتنی تکلیفوں میں لوگ دنیا میں ہیں کہ آپ تصور نہیں کر سکتے, آپ سوچ نہیں سکتے میرے ساتھیوں. ابھی اڑیسہ کا ایک واقعہ میڈیا میں آیا, دنیا نے تھو تھو کی کہ آج بھی انڈیا کے اندر ایسا ہو رہا ہے. جیتو منڈے نام کا ایک آدمی جس کی بہن کا انتقال ہو گیا, اور بہن کا بینک میں اکاؤنٹ تھا, 17-18 ہزار روپے بہن کے اکاؤنٹ میں تھے. جیتو منڈی اپنی بہن کا پیسہ لینے کے لیے بینک جاتا ہے اور کہتا ہے میری بہن کا انتقال ہو گیا ہے اور میری بہن کا اکلوتا وارث میں ہوں. اے بینک والوں, اپنی بہن کا اکلوتا وارث میں ہوں, میری بہن کا پیسہ مجھے ٹرانسفر کیا جائے, مجھے دیا جائے. بینک والوں نے کہا ہم کیسے مان لیں آپ کی بہن مر گئی, آپ کو ڈیتھ سرٹیفکیٹ لانا پڑے گا, آپ کو مرتیو پرمان پتر لانا پڑے گا, آپ کو اس بات کا ثبوت لانا پڑے گا کہ آپ کی بہن کا انتقال ہو گیا ہے.
जीतू मुंडे गरीब आदमी था, अनपढ़ आदमी था, उसे क्या मालूम कि मृत्यु प्रमाण पत्र कहां बनता है। वो बहुत हाथ जोड़ के अपील करता रहा बैंक वालों से। बैंक वाले टस से मस न हुए। 17-18 हजार रुपये का अमाउंट था, छोटा अमाउंट था मेरे साथियों, उस गरीब के लिए बहुत बड़ी रकम थी। वो बेचारा थक हार के जाता है और जहां पर उसने अपनी बहन को दफनाया था, अपनी बहन की कब्र खोदता है। वो आदिवासी था, शायद आदिवासियों के भी कुछ कबीले अपने मुर्दों को कब्र में दफनाते हैं। उसने अपनी बहन की कब्र खोदी और बहन की 2 महीना पुरानी लाश जो कंकाल बन चुकी थी, अपनी बहन के कंकाल को पीठ पे लाता है और बैंक में लाके बैंक वालों के सामने लाके रख देता है और कहता है, ओ बैंक वालों, तुम मुझसे सबूत मांग रहे थे, लो मैं सबूत लेके आ गया। मेरी बहन मर चुकी है, ये मेरी बहन का कंकाल है, ये मेरी बहन की मरी हुई बहन की लाश है, अब तो मेरी बहन का पैसा मुझे दे दो। इंसान यहां पहुंच चुका है मेरे प्यारे साथी। आपको यह लगता है कि आप बहुत परेशान हैं, मेरे प्यारे साथियों, आपसे भी ज्यादा परेशान दुनिया में लोग मौजूद हैं। कोई लड़की है, कोई औरत है, उसे लगता है कि मैं सांवली क्यों हूं, मैं खूबसूरत क्यों नहीं हूं, मैं बहुत गोरी चट्टी क्यों नहीं हूं। अरे मेरी बहन, तुझे अपने रंग की चिंता पड़ी है। दुनिया में लाखों औरतें ऐसी हैं जिनकी इज्जत महफूज नहीं है, जिनके शौहर के पास इतनी कमाई नहीं है कि वो एक घर बना करके अपनी औरत को इज्जत के साथ 4 दीवारी के अंदर छत के नीचे रख सकें। उनकी बीवी, उनकी औरत खुले आसमान के नीचे, रास्तों के ऊपर, चौराहों के ऊपर, फुटपाथों के ऊपर रात गुजारती है। उनके बच्चों की इज्जत महफूज नहीं, उनकी जवान बेटियों की इज्जत महफूज नहीं। ऐ मेरी बहन, तुझे अपने रंग की पड़ी है। ओ मेरे नौजवान साथियों, तुम्हें शिकायत है नौकरी नहीं मिल रही है, तुम्हें शिकायत है बिजनेस नहीं चल रहा है, दुनिया भर के मसले, ज़बान से कभी अल्लाह का शुक्र अदा नहीं करते हो। मेरे नौजवानों, कभी पागल खाने में जाके देखो, कभी मेंटल हॉस्पिटल में जाके देखो। आपसे ज्यादा स्मार्ट, आपसे ज्यादा हैंडसम, आपसे ज्यादा खूबसूरत नौजवान पागल खाने में आपको मिल जाएगा। चेहरा बहुत खूबसूरत है, बॉडी भी हट्टी कट्टी है, सब कुछ ठीक है, बस दिमाग का कोई वायर, दिमाग का कोई कनेक्शन ठीक नहीं है। अच्छा खासा खूबसूरत हैंडसम इंसान पागल खाने में पागलों की तरह चक्कर लगा रहा है। क्या उस पागल को देखकर आपके दिल में ये एहसास पैदा नहीं होता, ऐ अल्लाह, मैं दुबला पतला ही सही, मैं बहुत स्मार्ट ना सही, मैं बहुत हैंडसम ना सही, कम से कम इस पागल से तो अच्छा हूं। ऐ अल्लाह, मेरा दिमाग तो सही तरीके से काम कर रहा है। मेरे प्यारे साथियों, मुसीबतों में सब्र करना आसान काम है, लेकिन शुक्र करना मुश्किल काम है। अल्लाह ने फरमाया, मेरा इब्राहिम शुक्रगुजार था, मैंने इब्राहिम को बेटा दिया, तब भी उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया, और मैंने इब्राहिम से जब बेटा मांग लिया तब भी उसने अल्लाह का शुक्र अदा किया। शाकिर लिअनउमिही, इब्राहिम अल्लाह ताला की नेमतों पर अल्लाह ताला का शुक्रिया अदा करने वाले बंदे थे। इज्तबा, और अल्लाह ताला ने इब्राहिम को चुन लिया था। वहदाहु इला सिरातिम मुस्तकीम, और अल्लाह ने इब्राहिम को बिल्कुल सीधा रास्ता दिखाया था। इब्राहिम के बाप का नाम आज़र था। इब्राहिम जवान हुए, देखा मेरा बाप मिट्टी का, पत्थर का बुत बनाता है और उसकी इबादत करता है। इब्राहिम ने अपने बाप को तौहीद का सबक सुनाया, अपने बाप को तौहीद की तबलीग की, और बड़े सम्मान के साथ, बड़ी इज्जत के साथ, बड़े एहतराम से अपने बाप को समझाया। वज़कुर फिल किताब इब्राहिम इन्नहु काना सिद्दीक़न नबिय्या, याद करो इब्राहिम को, इब्राहिम अल्लाह के सच्चे नबी थे। इज़ क़ाला लि अबीही या अबति लिमा ताबुदु मा ला यस्मउ वला युबसिरु वला युगनी अन्का शैआ। इब्राहिम अपने बाप से कहते हैं, अय अब्बा जान, आप क्यों ऐसी चीजों की इबादत करते हैं जो न फायदा पहुंचा सकती हैं, जो नुकसान पहुंचा सकती हैं, जो न देख सकती हैं, न सुन सकती हैं। बड़े प्यार से, बड़ी इज्जत से अपने बाप से बात करें। बाप कौन है? बाप मुशरिक है, बाप काफिर है। आज आप 4 पैसे कमा लें, 4 मकान बना लें,
دنیا میں عزت ہو جائے، شہرت ہو جائے تو اپنے باپ کو برا بھلا کہنے لگتے ہو، اپنے باپ کو ڈانٹنے لگتے ہو۔ کان کھول کے سن لو، تم دنیا کے لیے کچھ بھی ہو جاؤ، بڑے بڑے چیف جسٹس بن جاؤ، آئی ایس آفیسر بن جاؤ، آئی پی ایس آفیسر بن جاؤ، چیف منسٹر بن جاؤ، پرائم منسٹر بن جاؤ، دنیا کے کسی بھی کونے میں چلے جاؤ، جب اپنے باپ کے پاس بیٹھا کرو تو یہ سمجھ کر کے بیٹھا کرو میرا باپ، میں اس کا بیٹا ہوں، یہ میرا باپ ہے۔ جب ماں کے قدموں میں بیٹھا کرو یہ سوچ کے بیٹھا کرو یہ میری جنت ہے، اس کے قدموں کے نیچے میری جنت ہے۔ باپ سے اونچا بننے کی کوشش نہ کرنا، ماں سے اونچا بننے کی کوشش نہ کرنا۔ باپ باپ ہوتا ہے میرے پیارے سے۔ ابراہیم اپنے باپ کو تبلیغ کر رہے ہیں، توحید کی دعوت دے رہے ہیں۔ باپ کافر ہے، باپ مشرک ہے، مگر ابراہیم کے لہجے میں کوئی کھٹاس نہیں ہے، کوئی بدتمیزی نہیں ہے، کوئی تلخ لہجہ نہیں ہے۔ بڑے پریم سے، بڑے پیار سے، بڑے سمان سے باپ سے کہتے ہیں ابا جان آپ کیوں ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہیں؟ یا ابت انی قد جانی من العلم ما لم یاتک، اے ابا جان آپ کے پاس وہ علم نہیں آیا جو میرے پاس آیا، فاتبعنی اہدک صراطا سویا، ابا جان آپ میری پیروی کیجئے، میں آپ کو سیدھے راستے پہ لے کے چلوں گا۔ یا ابت لا تعبد الشیطان، اے ابا جان شیطان کی پوجا نہ کرنا، شیطان کی عبادت نہ کرنا، انہ کان للرحمن عصیا، ابا جان شیطان اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا نافرمان ہے۔ اے ابا جان میں چاہتا ہوں کہ کہیں آپ شیطان کے ساتھی بن کے کہیں جہنم کی آگ میں نہ چلے جائیں، اس لیے ابا جان آپ میری بات مان لیجیے۔ پتہ یہ چلا کہ توحید کا مطلب بدتمیزی نہیں ہوتا ہے۔ آج آپ کٹیہار اور پورنیہ اور سیمانچل کے جس بیلٹ سے آپ کا تعلق ہے، آپ سے قریب میں آپ کو ایسے لوگ بھی ملیں گے۔ اسی ارریا میں آپ چلے جائیں بہت بڑی تعداد آپ کو ایسی ملے گی جو اہل حدیث نہیں ہیں، جو توحید سے دور ہیں، جو قبروں پہ سجدہ کرنے والے ہیں، شرک کرنے والے ہیں۔ بارسوئی چلے جائیں، ارریا چلے جائیں، کشن گنج چلے جائیں، ایک بڑی تعداد آپ کو ایسی ملے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں آپ کو اللہ نے توحید کی نعمت سے نوازا ہے، آپ شرک نہیں کرتے، آپ قبروں پر سجدہ نہیں کرتے، اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ کا اخلاق خراب ہو جائے۔ آپ کو اگر کبھی موقع ملے اپنے کسی مسلمان بھائی کو توحید کو سمجھانے کا، دعوت دینے کا، تو آپ کا انداز اتنا ہی پیارا ہونا چاہیے، اتنا ہی میٹھا ہونا چاہیے جو انداز حضرت ابراہیم علیہ السلام کا تھا۔ انہوں نے توحید کی دعوت دی مگر پورے سمان کے ساتھ اور پوری عزت کے ساتھ، اپنے باپ کی عزت کا بھی خیال رکھا، اپنے باپ کے سمان کا بھی خیال رکھا اور اپنے باپ کو توحید کی دعوت دی۔ لیکن ابراہیم کا باپ بڑا ضدی تھا، بڑا ہٹ دھرم تھا۔ قال اراغب انت عن آلہتی یا ابراہیم لئن لم تنتہی لارجمنک واہجرنی ملیا، کہا ابراہیم باپ دادا کا مذہب چھوڑنا چاہتے ہو؟ جس کو ہمارے باپ دادا جن کی عبادت کرتے تھے، پوجا کرتے تھے، ان کو تم چھوڑنا چاہتے ہو؟ اے ابراہیم اگر تم باز نہیں آئے لَأَرْجُمَنَّكَ، پتھروں سے مار مار کے تمہیں ختم کر دوں گا، وَاحْجُرْنِي مَلِيًّا، چلے جاؤ مجھے چھوڑ کے نکل جاؤ یہاں سے۔ اللہ اکبر۔ ابراہیم ابا جان کہہ کے بات کر رہے ہیں، اور ابراہیم کا باپ بیٹا بھی نہیں کہہ رہا ہے، بیٹا بھی نہیں کہہ رہا ہے، نام لے کے کہہ رہا ہے، جان سے مارنے کی دھمکی دے رہا ہے۔ اتنا سخت انداز باپ نے اپنایا۔ ابراہیم کا لہجہ بھی سخت نہیں ہوا، ابراہیم نے اسی پیار بھرے لہجے میں جواب دیا، قال سلام علیک ساستغفر لک ربی انہ کان بی حفیا۔ اے ابا جان کوئی بات نہیں، اے ابا جان اگر آپ کو میری بات سمجھ میں نہیں آتی کوئی بات نہیں، میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا آپ کی معافی کے لیے، آپ کی مغفرت کے لیے، آپ کی بخشش کے لیے میں اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا۔ ابراہیم نے وعدہ تو کر لیا، لیکن جب بعد میں اللہ نے بتا دیا کہ اے ابراہیم تمہارا باپ مشرک ہے اور مشرک کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کر سکتے، تو ابراہیم نے فوراً
اعلان کیا تبرأ منہ، ابراہیم نے اعلان کیا کہ میرے باپ سے میرا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اگر میرا باپ اللہ کے دین کو قبول نہیں کرتا ہے، اگر توحید کو قبول نہیں کرتا ہے، تو میں اپنے باپ کی مغفرت کی دعا جو میں نے مانگی تھی میں اس سے رجوع کرتا ہوں، اور آج کے بعد میں اس طریقے کی کوئی دعا نہیں کروں گا۔ پتہ یہ چلا اللہ تعالیٰ کے ہاں رشتہ ناتا بعد میں دیکھا جائے گا، پہلے ایمان دیکھا جائے گا، پہلے عقیدہ دیکھا جائے گا۔ میرے ساتھ آج انسان برادری پر ناز کرتا ہے، میں شیر صاحبادی ہوں، میں شیخ ہوں، میں انصاری ہوں، میں سید ہوں، میں پٹھان ہوں۔ او لوگو، یہ برادریاں جو آپ نے بنائی ہیں، یہ برادری جان پہچان کے لیے تو ٹھیک ہے، یہ نام بتانے کے لیے تو ٹھیک ہے، لیکن خبردار اگر دل کے کسی کونے میں یہ بیٹھا ہوا ہے میری برادری زیادہ اچھی ہے، میری برادری زیادہ اونچی ہے، میرا مقام زیادہ اونچا ہے، تو کان کھول کے سن لو، قرآن کہتا ہے یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، اے انسانوں تم ایک ماتا پتا کی سنتان ہو، ایک ماں باپ کی اولاد ہو، ایک آدم اور ایک حوا کی اولاد ہو۔ وَجَعَلْنَاكُمْ شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا، یہ تمہاری جو برادریاں بنائی گئی، یہ جو تمہارے خاندان بنائے گئے، یہ جان پہچان کے لیے بنائے گئے۔ إِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِنْدَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، او لوگو تم میں سب سے زیادہ عزت والا وہ ہے جس کے اندر اللہ کا تقوی سب سے زیادہ ہے، اللہ کا ڈر سب سے زیادہ ہے۔ یہاں یہ نہیں دیکھا جائے گا آپ کس کے بیٹے ہیں اور کس کے باپ ہیں اور آپ کی برادری کیا ہے، اللہ کیا یہ نہیں دیکھا جائے گا، اللہ کیا آپ کا عقیدہ دیکھا جائے گا، اللہ کیا آپ کی توحید دیکھی جائے گی۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا ان کی آنکھوں کے سامنے ڈوب کے مر گیا اور جہنم کی آگ میں جلے گا، اپنے باپ پہ ایمان نہیں لایا۔ کیوں نہیں؟ اس لیے کہ نوح علیہ السلام نے بہت تبلیغ کی، بہت سمجھایا، مگر ان کا بیٹا ایمان نہیں لایا۔ شاعر کہتا ہے بغاوت پر ہو آمادہ تو ڈوبے نوح کا بیٹا، یہاں نام و نسب کی برتری سے کچھ نہیں ہوتا۔ اللہ کیا یہ نہیں دیکھا جائے گا آپ کس کے بیٹے ہیں، آپ کس کے باپ ہیں، اللہ کیا آپ کا عمل دیکھا جائے گا، آپ کی توحید دیکھی جائے گی۔ میرے پیارے ساتھیوں، ابراہیم کا باپ ایمان نہیں لایا اور ابراہیم اپنے باپ کو چھوڑ کے چلے گئے۔ باپ کو چھوڑ دیا ابراہیم نے، اللہ کی توحید کے لیے باپ کو چھوڑ۔ آسان کام نہیں ہوتا ہے باپ کو چھوڑنا۔ جن کے باپ زندہ ہیں شاید انہیں میری بات سمجھ میں نہ آئے، جن کے باپ مر چکے ہیں ان کو میری بات سمجھ میں آئے گی۔ باپ جب تک زندہ رہتا ہے ایک دیوار بن کے کھڑا رہتا ہے۔ بہت سارے مسئلے مسائل اور زندگی کی بہت ساری سمسیائیں جب تک باپ زندہ رہتا ہے ہمیں احساس تک نہیں ہونے دیتا، ہمیں بھنک تک لگنے نہیں دیتا۔ جب باپ مر جاتا ہے تب ہمیں احساس ہوتا ہے کہ باپ کتنی بڑی دیوار بن کے کھڑا تھا اور باپ کی وجہ سے ہم کتنی ساری مصیبتوں سے دور تھے۔ میرے پیارے ساتھیوں، ابراہیم نے اللہ کے لیے اپنے باپ کو چھوڑ دیا۔ اور اصول یاد رکھنا، قانون یاد رکھنا، جب آپ اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑیں گے اللہ ضرور اس کا بہترین بدلہ آپ کو دے گا۔ یہ اللہ کے رسول کی حدیث بھی ہے، من ترک للہ شیئا عوضہ اللہ خیرا منہا، جو اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی چیز چھوڑ دے گا اللہ اس سے بہترین چیز اس کو عطا فرمائے گا۔ ابراہیم نے اللہ کی توحید کے لیے اپنے باپ کو چھوڑا تھا، اللہ نے اس کا بدلہ کیا دیا؟ اللہ نے بدلہ یہ دیا، قیامت تک آنے والے جتنے نبی آئے، جتنے رسول آئے، سب ابراہیم کی نسل میں سے آئے۔ اسحاق بھی نبی، اسماعیل بھی نبی، یعقوب بھی نبی، یوسف بھی نبی، موسیٰ بھی نبی، عیسیٰ بھی نبی، سلیمان بھی نبی، داؤد بھی نبی، یہ سب حضرت ابراہیم کی نسل میں سے تھے۔ یہاں تک کہ اللہ نے اپنا آخری نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھیجا تو اللہ کے آخری نبی بھی ابراہیم کی نسل میں سے تھے، اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے تھے۔ اللہ نے ابراہیم کو بدلہ یہ دیا ہے، انہوں نے اللہ کی توحید کے لیے باپ کو چھوڑا، اللہ نے نبیوں کا باپ بنا دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، آپ اللہ کے لیے کوئی چیز چھوڑ دیں گے اللہ آپ کی قربانی کو برباد نہیں کرے گا۔ اللہ نے ابراہیم کو نبیوں کا باپ بنا دیا۔ اور آگے بڑھیے، ایک دن بادشاہ نے بلوایا
کہا ابراہیم تم کس کو اپنا رب مانتے ہو؟ قال ربی الذی یحیی و یمیت قال انا احیی و امیت۔ نمرود نے کہا تم کس کو اپنا رب مانتے ہو؟ ابراہیم نے کہا میں اس اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں جو زندگی دیتا ہے موت دیتا ہے۔ نمرود نے کہا اس میں کون سی بڑی بات ہے، میں بھی زندگی دیتا ہوں میں بھی موت دیتا ہوں۔ اس نے جیل سے، اس نے قید خانے سے 2 قیدیوں کو بلوایا، ایک کو پھانسی کی سزا دے دی اور ایک کو آزاد کر دیا، کہا دیکھو میں موت بھی دیتا ہوں میں زندگی بھی دیتا ہوں۔ ابراہیم سمجھ گئے بادشاہ 1 نمبر کا جاہل ہے، اور جاہل سے جب مناظرہ کرنا ہو تو پھر وہاں دلیل سے زیادہ عقل اور منطق کام کرتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام نے فوراً دوسری دلیل دے دی، قال فإن اللہ یأتی بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب۔ کہا ہے نمرود اگر تو یہ کہتا ہے کہ تو ہمارا رب ہے تو میرا اللہ وہ ہے جو سورج کو پورب سے نکالتا ہے اور پچھم میں ڈبو دیتا ہے۔ اے نمرود تو ایک کام کر، ایک دن کے لیے تو الٹ دے، تو سورج کو پچھم سے نکال کر کے پورب میں ڈبو دے۔ فَبُہِتَ الَّذِي کَفَرَ، قرآن کہتا ہے کہ وہ حیران رہ گیا، ہکا بکا رہ گیا، اور ابراہیم کی اس دلیل کا کوئی جواب وہ نہیں دے پایا۔ میرے پیارے ساتھیوں پتہ یہ چلا کہ ابراہیم ایک بہت اچھے مناظر بھی تھے، مناظرہ کا فن بھی وہ جانتے تھے، کس طریقے سے سامنے والے کو قائل کرنا ہے، کس طریقے سے دلیل دینا ہے، ابراہیم بہت اچھی طریقے سے جانتے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام کی قوم ستاروں کی پوجا کرتی تھی، سورج کی عبادت کرتی تھی، چاند کی عبادت کرتی تھی۔ ایک دن ابراہیم علیہ السلام چھت پہ چڑھے، ان کی قوم کے لوگ بھی آس پاس میں تھے۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَىٰ كَوْكَبًا قَالَ هَٰذَا رَبِّي۔ جب حضرت ابراہیم نے ستارے کو دیکھا، ستارہ چمک رہا تھا، کہا اے لوگو یہ دیکھو یہ ستارہ جس کو تم رب مانتے ہو، چلو میں بھی رب مانتا ہوں۔ فلما افلا، تھوڑی دیر کے بعد جب صبح ہوئی ستارہ غائب ہو گیا۔ ابراہیم نے کہا او لوگو ستارہ تو غائب ہو گیا، ستارہ تو ڈوب گیا، لا احب الآفلین، اور میں ڈوبنے والوں کو پسند نہیں کرتا، جو ڈوب جائے وہ رب نہیں ہو سکتا، وہ ہمارا معبود نہیں ہو سکتا۔ فلما رأى القمر بازغا قال هذا ربی۔ اگلے دن ابراہیم علیہ السلام نے جب چاند نکلا، چاند کو دیکھ کے کہا او میری قوم کے لوگوں چلو چاند کو تم اپنا رب مانتے ہو، چلو میں بھی مان لیتا ہوں۔ فلما افلا قال لئن لم يهدني ربی لأکونن من القوم من الضالین۔ کہا ہے میری قوم کے لوگوں دیکھو چاند بھی ڈوب گیا، چاند بھی ڈوب گیا، اگر میں تمہارے ساتھ چاند کی عبادت کرنے والا ہو جاتا تو میں بھی گمراہ ہو جاتا۔ اگلے دن صبح کو سورج نکلا، فلما رأى الشمس بازغة قال هذا ربی هذا اکبر۔ جب سورج نکلا، سورج تو سب سے بڑا تھا دیکھنے میں، حضرت ابراہیم نے کہا چلو سورج کو رب مان لیتے ہیں۔ فلما افلت قال یا قوم انی بریء مما تشرکون۔ جب شام کو مغرب کا ٹائم آیا اور سورج غروب ہو گیا، سورج ڈوب گیا، ابراہیم نے اعلان کیا اے میری قوم کے لوگوں نہ چاند تمہارا رب، نہ ستارہ تمہارا رب، نہ سورج تمہارا رب ہے۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا۔ اے میری قوم کے لوگوں میں نے تو اپنا چہرہ اس اللہ کی طرف کر لیا ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے، میں اسی اللہ کو اپنا رب مانتا ہوں، اسی اللہ کو اپنا معبود مانتا ہوں۔ اس طریقے سے ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم کو میرے پیارے ساتھیوں توحید کا پاٹ پڑھایا، توحید کا سبق پڑھایا، مگر یہ کام آسان نہیں تھا۔ قوم دشمن ہو گئی، اور جب حضرت ابراہیم کھلم کھلا ان کے بتوں کو برا بھلا کہنے لگے، قوم ان کے خلاف ہو گئی، قوم دشمن ہو گئی۔ ایک دن ابراہیم نے کہا کہ اے میری قوم کے لوگوں تمہارے ان پتھر کے معبودوں کا میں بہت برا حال کرنے والا ہوں۔ ایک دن قوم کا کوئی تہوار تھا، کوئی میلے کا دن تھا، ساری قوم میلہ اور تہوار منانے چلی گئی۔ ابراہیم اپنی قوم کے بت کھانے میں آئے اور سارے بتوں کو توڑ دیا، بڑے والے کو چھوڑ کر کے۔ جب قوم کے لوگ میلے سے واپس آئے اپنی عبادت کرنے کے لیے تو دیکھا ہمارے سارے معبود تو ٹوٹے پڑے ہیں۔
قالوا من فعل هذا بآلهتنا، کس نے ہمارے معبودوں کے ساتھ یہ کام کیا ہے؟ انه لمن الظالمین، وہ بہت بڑا ظالم ہے۔ قالوا سمعنا فتى يذكرهم يقال له ابراہیم، تو قوم کے کچھ لوگوں نے کہا ایک نوجوان ہے جس کا نام ابراہیم ہے، وہی ان بتوں کے بارے میں برا بھلا کہتا ہے۔ پتہ یہ چلا کہ ابراہیم نے جب بتوں کو توڑا تھا اور اتنا بڑا رزق لیا تھا، وہ نوجوان تھے۔ او میرے نوجوان ساتھیوں، وہ جلسے کے نام پہ عورتوں کے پنڈال کے آس پاس گھومنے والے نوجوانوں، وہ سڑکوں پہ راستوں پہ لڑکیوں کے بغل سے اور لڑکیوں کے سائڈ سے چل کر کے آوازیں کسنے والوں اور دوسروں کی بہن بیٹیوں کو دیکھ کے اپنی آنکھیں سیکنے والے میرے نوجوان بھائیوں، اور موبائل کا غلط استعمال کرنے والے میرے نوجوان بھائیوں، وہ دن رات بیٹھ کر کے ریلز دیکھنے والے میرے نوجوانوں، ابراہیم بھی تو تمہارے جیسے نوجوان تھے، 18 سال کے، 20 سال کے، 22 سال کے نوجوان تھے۔ جس عمر میں تم بیٹھ کر کے موبائل پر ریل دیکھتے ہو، جس عمر میں بیٹھ کے تم شراب پیتے ہو، جس عمر میں بیٹھ کے تم جوا کھیلتے ہو، ابراہیم اپنی قوم سے لوہا لے رہے ہیں، اپنی قوم سے ٹکر لے رہے ہیں، اپنی قوم کو چیلنج دے رہے ہیں اور اتنا بڑا رزق لے رہے ہیں۔ سارے بتوں کو توڑ دیا اور قوم کے لوگوں نے کہا ہے کوئی نوجوان جو ان بتوں کی برائی کرتا ہے، بلاؤ اس کو۔ ابراہیم کو لایا گیا۔ اے ابراہیم، کیا تو نے ان کو توڑا ہے؟ ابراہیم نے جھوٹ نہیں بولا، ابراہیم نے یہ نہیں کہا میں نے نہیں توڑا ہے۔ قال بل فعلہ کبیرہم ھذا فاسألوہم ان کانوا ینطقون، کہا رے دیکھ نہیں رہے ہو سب ٹوٹ گئے، بڑا والا بچا ہے، بڑے والے سے پوچھ لو، یہ بتا دیں گے، یہ بول دیں گے کس نے توڑا ہے۔ قوم کے لوگوں نے تھوڑی دیر دماغ لگایا، لقد علمت ما هؤلاء ينطقون، اے ابراہیم تم جانتے ہو یہ بول نہیں سکتے۔ بس ابراہیم کو یہی تو ان کی زبان سے نکلوانا تھا۔ قال اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افتعبدون من دون اللہ، اے میری قوم کے لوگوں افسوس ہے تمہاری عقل کے اوپر، تم اللہ کو چھوڑ کے ایسی چیزوں کی عبادت کرتے ہو جو نہ نقصان پہنچا سکتی ہیں، نہ فائدہ پہنچا سکتی ہیں، نہ سن سکتی ہیں، نہ دیکھ سکتی ہیں، نہ بول سکتی ہیں۔ تمہاری عقل ماری گئی ہے، تمہاری مت ماری گئی ہے، تم کیوں ان کی عبادت کرتے ہو؟ جب ابراہیم نے اتنی مضبوط دلیل دے دی اور ابراہیم کی قوم لاجواب ہو گئی، تو ہر زمانے میں طریقہ کیا رہا ہے؟ جب باطل کے پاس دلیل کا جواب دلیل سے نہیں بچتا ہے تو باطل طاقت کا استعمال کرتا ہے۔ قالوا حرقوه وانصروا آلهتكم ان كنتم فاعلین، قوم کے لوگوں نے کہا ابراہیم کو جلا ڈالو، اس کو آگ میں ڈال دو، اپنے معبودوں کی مدد کرو۔ ابھی جاوید اختر صاحب کا ایک ویڈیو میرے سامنے آیا۔ جاوید اختر صاحب بڑے پڑھے لکھے ہیں، بڑے قابل آدمی ہیں، بالی ووڈ کے لیے گانے لکھتے ہیں، بڑے یعنی انٹلیکچوئل پرسن مانے جاتے ہیں۔ ان کا ایک ویڈیو میں نے دیکھا، بڑی بچکانہ بات انہوں نے کہی۔ کیا کہا کہ آپ اپنے گھر میں نوکر رکھتے ہیں تو سوچ سمجھ کے رکھتے ہیں، اپنی گاڑی کا ڈرائیور رکھتے ہیں تو سوال کرتے ہیں کیسی گاڑی چلاتے ہو، پہلے کہاں چلاتے تھے، کتنی سیلری لوگے، اپنے گھر میں کھانا پکانے والا باورچی رکھتے ہو، کوک رکھتے ہو، اس کی سیلری دینے کے پہلے سوال کرتے ہو۔ کہا وہ لوگوں بڑی عجیب بات ہے، باورچی رکھتے ہو تو سوال کرتے ہو، ڈرائیور رکھتے ہو تو سوال کرتے ہو، نوکر رکھتے ہو تو سوال کرتے ہو، اور گاڈ کو ایسے ہی مان لیتے ہو، گاڈ کو ایسے ہی رکھ لیتے ہو، گاڈ کے بارے میں کوئی سوال نہیں کرتے۔ اب ذرا سوچئے کہ بھانمتی کا کنبا جوڑا، کہاں کی اینٹ کہاں کا روڑا۔ جاوید اختر صاحب اللہ کو کس سے جوڑ رہے ہیں؟ نوکر سے جوڑ رہے ہیں، ڈرائیور سے جوڑ رہے ہیں، کوک سے جوڑ رہے ہیں۔ ہم جاوید اختر صاحب سے کہنا چاہیں گے جاوید صاحب آپ کی مثال صحیح نہیں ہے۔ ڈرائیور کو ہم سیلری دیتے ہیں، باورچی کو ہم سیلری دیتے ہیں، نوکر کو ہم تنخواہ دیتے ہیں، اور اللہ تو وہ ہے جس نے ہم کو پیدا کیا۔ ہم اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، 9 مہینے اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، دنیا ہمارا نام بھی نہیں جانتی تھی،
ہم تو ماں کے پیٹ میں تھے، ہمارا چہرہ بھی کسی نے نہیں دیکھا تھا، دنیا میں آئے تو کوئی سیلفی لے رہا ہے، کوئی ویڈیو بنا رہا ہے، کوئی فوٹو لے رہا ہے۔ جاوید اختر صاحب جب اپنی ماں کے پیٹ میں تھے، وہاں کون سی ذات ہے جو ماں کے پیٹ میں ہمیں آکسیجن پہنچا رہی تھی، ہمیں کھلا رہی تھی، ہمیں پلا رہی تھی، ہمارا دل بنا رہی تھی، ہمارا دماغ بنا رہی تھی، ہم کو 9 مہینے ماں کے پیٹ میں ایک کمپلیٹ انسان بنانے والا کون ہے؟ وہی تو گاڈ ہے، جس کو آپ گاڈ کہتے ہیں اور جس کو ہم اللہ کہتے ہیں، وہ اللہ ہے جاوید اختر صاحب۔ اللہ کو ہم نے نہیں رکھا، اللہ ہم کو رکھتا ہے۔